آواز اچھی صلوات بر محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم وقول الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات بھیجے بر محمد مومنین کرام، آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی تلاوت کیا ہے جس میں ہمارے نبی وہ نبی جو وحی کے بغیر زبان کو حرکت نہیں دیں گے۔ یہ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنی مرضی سے کام نہ کرے، اللہ کی مرضی سے بولنا ہے جو صاحبان بول سکتے ہیں۔ ہمارے نبی نے، میں تیز تقریر کرتا ہوں بہت تیز، لیکن ماحول کو دیکھ کر آہستہ آہستہ تھوڑی چند باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث فرمائی ہے، اللہ اکبر، کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ۔ آگے آ جائے، آگے بڑے دو چار جو بولنے والے مجلس کی زینت لوگ ہیں، سمجھدار، آگے آ جائے، آگے توجہ ہے۔ حسین ہدایت کا چراغ، چراغ کے نادن دیوے نو، توجہ ہے، بولنا ہے میرے۔ حسین ہدایت دا، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اور نجات کی کشتی ہے، نجات کا بیڑا ہے۔ سمجھ آگئی اس حدیث میں؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی۔ جو بھی مسلمان ہے، جو بھی مسلمان ہے، وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس میں کہتا ہے اہدنا الصراط کیا معنی ہے؟ صراط مستقیم پر ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہماری ہدایت فرما، یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس دنیا میں اسے ہدایت حاصل ہو جائے۔ یا نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم نماز پڑھ دو میں کوئی دکا ہے جی، جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اہدنا الصراط، اے اللہ ہماری ہدایت فرما، ہدایت فرما، ہدایت فرما۔ اس دنیا میں ہدایت چاہیے، ہدایت کے بغیر گزارا۔ تمام مسلمان رات دن کہتے ہیں ہدایت، یہ ہے یہ دنیا۔ اور دوسری دنیا آخرت، اور مسلمان کی خواہش ہے آخرت میں نجات ہو جائے۔
توجہ کرنا، نجات ہو جائے ہیں، جہنم سے نجات ہو جائے، قبر سے نجات ہو جائے، جنت پہنچ جائیں، توجہ ہے۔ مسلمانوں کی دو خواہشیں ہیں، اس دنیا میں ہدایت ہو جائے، آخرت میں نجات ہو جائے۔ حضور نے فرمایا ہدایت چاہتے ہو تو بھی در حسین پر آؤ، نجات چاہتے ہو تو بھی در حسین۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ توجہ ہے، اگر ہدایت چاہتے ہو تو حسین کو ماننا ہوگا، اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو تو پھر بھی حسین کو ہی ماننا ہوگا۔ پیغمبر نے اس حدیث میں فرمایا، پھر ترجمہ کرتا ہوں تاکہ بچے یاد کر لیں، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ توجہ ہے، میں اس پہ بھی روشنی ڈالوں گا۔ وَالسَّفِینَةُ النجات، اور نجات کی کشتی ہے، اگر کوئی نجات دلا سکتا ہے تو وہ صرف حسین ہے۔ نہیں، آپ کو نعرہ لگانا چاہیے تھا، آپ نعرہ لگائیں۔ میں نے بڑی مجلس پڑھنی ہے، بڑی یادگار مجلس پڑھنی ہے۔ نجات چاہتے ہو تو حسین کا دامن پکڑو، پیغمبر رسول فرما رہے۔ یار آپ لوگ پریشان ہوں گے۔ اگر ان کے بغیر نجات ممکن ہوتی تو بڑے بڑے خواہش نہ کرتے، جاؤ لکھوا کے لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، جو سمجھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے خواہش کی ہے کہ جاؤ حسین حسنین سے کہو کہ لکھ دیں۔ اتنا تو جانتے ہیں نا، حسین کے بغیر بیڑا پار ہونے والا نجات حسین کے بغیر کون بندہ ایسا ہے جو نجات نہیں چاہتا؟ حسرت ہے کہ یہاں اللہ اللہ کر کے دنیا گزاری، ان قبر چو نکلیے تے پھر حشر چو تے پھر برزخ چو تے پھر فکر تو ہے نا۔ حضور نے فرما دیا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، حسین کو اپنا امام مان لو، ہدایت بھی مل جائے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ جناب عقیل مسلم بن عقیل کا ایک بہت بڑا خطبہ ہے کوفے کی مسجد میں، یہ جو سفیر حسین ہے مسلم بن عقیل، توجہ رونا نہیں ہے بھائی، توجہ سمجھیں، تقریر کو سنیں ابھی۔ یہ اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا، اگر حسین کو ہٹائیں تو دوسرا حسین ہے۔ اس کا فضائل جانتا ہی کوئی نہیں۔ مسلم بن عقیل بہت، جو کسی کا سفیر ہوتا ہے نا، بھیجنے والے کی کاپی ہوتا ہے۔ یار آپ بول سکتے ہیں، جو دو چار بندے بھی بولے ہیں، جس نے آپ پاکستان کا سفیر بھیجتے انگلینڈ میں یا سعودی عرب میں تو توجہ ہے، تو کوئی چھوٹا بندہ تھوڑا بھیجیں گے، حسین بھیج رہے ہیں اپنا سفیر، تو جو اس سے حسین بھیجے، ہاں حسین کو ہٹاؤ تو حسین ہے۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑی شخصیت۔ ہم تو ذاکرین بیچارے پڑھتے ہیں، وہ ایک شہزادہ شہید ہو گیا کیونکہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن بہت بڑی شخصیت۔ مسلم بن عقیل انہوں نے خطبہ دیا مسجد کوفہ میں، جب کوفیوں کا خط آئے نا، اور 18,000 خط اور بیعت، اور وہاں پہ خطبہ دیا کوفیوں۔ وہاں ایک جملہ میں نجات، وہی نجات، ان کا آخری حصہ یہ ہے کہ فم شو، سننا فم شو یا اہل الکوفہ، یا کوفیوں فم شو۔ کبھی خطبہ سناؤں گا، اگر یہاں محرم میں چانس ملنا تو میں ضرور سناؤں گا۔ اس میں کہتے ہیں فم شو غبار ہی، اللہ اکبر، غبار، آثر الغبار فاسر الجنہ، حسین کے ساتھ نہیں، حسین کے ساتھ، توجہ فرما، حسین کے ساتھ نہیں، حسین کے قدموں سے اڑنے والی خاک کو بھی پالو گے تو جنت پہنچ جاؤ گے۔ نجات حسین کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر نے فرمایا سفینۃ النجات،
یہ نجات کی کشتی ہے، اس کے بغیر نجات. اب بابا جی پریشان ہو گئے، توجہ میری طرف دیکھنے. جنت حسین کے بغیر مل سکتی نہیں. جنت پر پہرا ہی حسین کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رسول اللہ نے فرمایا ہے. پریشان تو نہیں، ٹھیک جا رہا ہوں؟ انداز پسند ہے یا تیز ہو جاؤں؟ ہاں مولا زندگی دے آپ کو. ہے توجہ فرمائیں. جنت حسین کے بغیر ممکن ہی نہیں. جنت کا تعلق صرف حسین سے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مسلمانوں کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے ثم فتح اللہ نور الحسین وخلق الجنہ. جب اللہ نے حسین کے نور کو کھولا تو اسے جنت کو خلق فرمایا. اہل سنت کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب طاہر القادری صاحب اللہ انہیں زندگی دے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جنت سے وعدہ کیا، جنت میں تجھے زینت دوں گا نور حسین سے. دونوں آگئی روایتیں ساتھ دینا ہے. بابا جو بندہ مجلس میں نہیں بول سکتا نا، توجہ ہے، اس کو دعا ہی دے سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں. توجہ ہے، ساتھ دیں. وہ کہتے ہیں کہ جنت کو زینت دوں گا نور حسین سے. ہمارے ہاں روایت علامہ مجلسی نے لکھی جنت کو خالق ہی نور حسین سے کی. جنت حسین کے بغیر. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں، توجہ فرمائے، پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہیں. یہ سنتے رہتے خطبہ، جعل حسین، حسین آئے. بھائی جان توجہ فرمائیے، حسین آئے اور ان کو اٹھایا، اور خطبہ وہ جو جب گرے، وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ادھر زیادہ نہیں جاتا ٹائم میں نہیں، جنت پہ ہی بولنا ہے، حسین کی نجات پہ بولنا ہے. وہ حسین کو مولا لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ایھا الناس، لوگو جنت یاد رہے، اور حسین حاضر حسین بولنا ہے. بابا جی یہ نہیں ہے کہ مجھے پتہ چلے پڑھنا بھی میں نے تو بولنا بھی میں نے تو داد بھی میں نے دینی تو نعرہ بھی میں نے ہی لگانا ہے. توجہ ساتھ دیں گے تو پڑھوں گا، نہیں تو وہ سونے والی مجلس سے بھی آتی ہیں کہ سلا دو انہیں. توجہ ہے، حاضر حسین، یہ حسین ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں فعارفوہ، اس کی معرفت کرو، اسے پہچانو. حاضر حسین. اس کے بعد فرمایا سنو، جدہ فی الجنہ، اس حسین کا نانا جنتی ہے. سب بندے سبحان اللہ کہیں گے. اس حسین کا دادا جنتی ہے. جیتا رہو. اس جدہ فی الجنہ، اس حسین کا نانا جنتی، اس حسین کا دادا جنتی، اس حسین کی نانی جنتی، اس حسین کی دادی جنتی. میں نجات پہ بول رہا ہوں، سفینہ تو نجات. حاضر حسین جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ. آگے ابوہ فی الجنہ، یہ حسین وہ ہے جس کا باپ علی جنتی. امہ فی الجنہ، اس کی ماں جنتی. اخوہ فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی. وہو فی الجنہ، اس کا بھائی جنتی، اور حسین خود جنتی ہے. توجہ، ومحبہ فی الجنہ ومحبہ محبین فی الجنہ. اے حسین کے چاہنے والا جنتی، حسین کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی. سائیں جنت حسین کے بغیر نہیں مل سکتی. توجہ ہے. بزرگ فرمایا کرتے تھے شان تو پھر فرمان تو پھر ارمان. شان ہو گئی جنت. ایک جملہ اور کہہ دوں، بھائی کہہ رہے ہیں کہہ دوں، لیکن وہ مجھے میرے لیول کی آپ کی سماعتیں نہیں ہیں. آپ سن بڑے گہرائی سکون سے رہیں، لیکن ساتھ دیں. جو مقرر ہے نا، جس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے. توجہ ہے. جنت کا ایک جملہ اور سن لیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے مارج البحرین.
پڑھے سورہ رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آگے جائے فبأي آلاء رب، آگے کیا ہے؟ مرج البحرین ہاں یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان. آگے بینہما برزخ لا یبغیان یخرج من اللؤلؤ والمرجان. اللہ نے دو سمندر ملا، ایک بحر عصمت ایک بحر ولایت. بحر عصمت سیدہ، بحر ولایت امیر المومنین. یخرج من اللؤلؤ والمرجان، دو موتی ظاہر ہوئے، ایک امام حسن ایک امام حسین. یار بولو یار خدا کرا بولو حیداری. مولا کو یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو لؤلؤ والمرجان ہے، لؤلؤ سے مراد امام حسن ہے، مرجان سے مراد امام حسین ہے. اتنوں الرحمن سورہ اتارے اللہ کا، رات کی مجلس میں بتاؤں گا الرحمن کون ہے. یہاں پہ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، پتہ ہے آپ لوگوں کو آپ کے شہر میں الرحمن وہ سورہ رحمان. اور بات ان لؤلؤ موتیوں کی کرے نہیں، ان کی کر رہا ہے جن کے اشارے سے کئی سمندر خلق ہو جائے. تو پیغمبر نے تو وہ ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے مرج البحرین. تو اس میں فضائل ہے امام حسن اور حسین کے. اس میں چلتے 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 ایک حدیث لے کر آتے جنت کے حوالے سے. میرا موضوع وہ ہے جنت. توجہ ہے جنت. اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کے وہاں پہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم نے مناظرہ کیا. مناظرہ کیا یا بحث کی یا تکرار، تھوڑی زبان کیا دیں تکرار کیتا تے جنت کہے اے جہنم میں تجھ سے افضل ہوں. سائیں کیا میں آخیا کوئی پتہ نہیں. جنت نے جہنم سے کہا میں تجھ سے اوسا کیا کیسے نے؟ پھر جہنم نے کہا نہیں اے جنت میں افضل ہوں، انا خیر منک. یہ بحث کر رہے جہنم اور جنت اور دوزخ، جو بھی یہ معنی سمجھ سکتے. جب جہنم نے کہا میں افضل ہوں تو جنت نے کہا جہنم تو ہے ہی جہنم، تو کیویں افضل ہو گئی؟ تیرا نام سن کے ویسے سانس رک جاتے ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، تیرا نام آتی جہنم ہے، تو کیسے افضل ہو سکتی ہے؟ جہنم نے کہا نہیں جنت میں افضل. کہا کوئی دلیل ہونی چاہیے، یہ ڈاکٹر صاحب لکھ رہے ہیں. تو جہنم نے کہا میں اس لیے افضل ہوں کہ مجھ میں دشمن علی آئے گا. نہیں سمجھے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیداری. اور دشمن کو جلانے کا مزہ ہی الگ ہے. مجھ میں دشمن خدا آئے گا، دشمن رسول آئیں گے، دشمن انبیاء آئیں گے، دشمن آدم، دشمن ابراہیم. بچہ پلیز سیٹ ڈاؤن بیٹا. توجہ توجہ توجہ. جہنم کہتی ہے میرا مقام بڑا ہے، میں فرنٹ پہ ہوں، دشمن کو تو میں نے جلانا ہے. بھائی جڑا اندر ستا ہوئے بڑا ہے یا جڑا باہر روڈ تے کھلا ہے قوم واسطے. ایسا کوئی مسئلہ ہو جائے نا شیعہ نو تو کوئی نکلے گا ہی نہیں. وہ ایک عابد بھائی یا دو چار علاقے کے بندے جو میں جن کو جانتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی عابد کو پسند نہ کر تو مجھے معاف کر. توجہ ہے جب قوم پہ مسئلہ ہوتا ہے نا وہی چند بندے آگے جاتے باقی غائب ہو جائیں گے. کون جائے تھانے تک بھائی؟ یا لیا کھیس تے اندر چاہ آنکھوں کم تے گئے ہوئے نہیں. قوم پر مشکل بنے سینہ تان کے سامنے آؤ، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ. توجہ ہے. تو جہنم نے کہا کہ میں دشمن سے میں نے لڑنا ہے. گل سناواں پوری یادی چھوڑ دینا. اچھا جنت نے کہا میں افضل نہیں، جہنم کہتی میں افضل. جہنم نے اپنے فضائل شروع، مجھے دشمن رسول آئے گا، دشمن زہرا آئے گا، دشمن علی آئے گا، دشمن حسین آئے گا، دشمن ابراہیم آئے گا. ایسے بیان کرتے کرتے فضائل پڑھتی چلی جا رہی یہاں تک کہ خاموش ہوئی. اللہ نے حسین کو کہا حسین سوری جنت سے کہا جنت جہنم سے بات کر رہی تھی نا، اب تم سر اٹھاؤ. نہیں جس واجد میں جملہ کہنا تھا وہ مجھ سے بند نہیں پڑا، میں دوبارہ کر رہا ہوں.
جہنم فضائل پڑھتی پڑھتی پڑھتے ہاں اب جنت سن رہی ہے، آواز قدرت آئی، جنت سر اٹھا اور جہنم سے کہے مجھ میں حسین آئے گا، جہاں حسین آئے گا وہاں رسول آئے گا، جہاں رسول آئے گا وہاں علی آئے گا، جہاں علی آئے گا جہاں رسول آئے گا وہاں صحابہ کرام آئیں گے، وہاں متقی وہاں پرہیزگار آئیں گے، اور جنت کو اللہ مزین کیا ہے نور حسین سے۔ صلوات بر محمد ہو۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ حسین کو چھوڑ کر کوئی جنت چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی میرے پہلے ذاکر پڑھ رہے تھے، انہوں نے جملہ پڑھا ہے بڑا اچھا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ شافی امت ہے، پڑھ رہے تھے نا، وہ امتحان سارا بتا رہے، بھائی بیٹا قربان، بیٹا یہ قربانی دے گی تو وہ رسول، بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر ہیں، بولے نا، ہمارا نبی ہی شافی ہے محشر ہے، صرف ہمارا نبی۔ شافی محشر کون ہے؟ شفیع الامہ کون ہے؟ نبی ہے، بالکل ان کا اعزاز ہے۔ حضرت ایک خیمے گھر میں چلے گئے اور جب کہا کہ تیری امت کا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ، جہنم جہنم، اور عورتوں کو دیکھا تو وہ بھری پڑی۔ معراج پر کہا کہ یا اللہ میرا کلمہ گو عورتیں، کہا یہ مردوں کو ستاتی تھی، تانے دیتی تھی، یہ ان کی اذیت دیتی تھی، ان کو تنگ کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہا وہ رسول پاک واپس آئے باہر، رونے لگ گئے، غار میں بند کر دی۔ واقعہ یاد ہے آپ کو؟ یہ سنا دوں، حضور روتے امتی امتی، اتنا تو یاد ہے، امتی یا رسول اللہ امتی، میری امت پہ ترس، میں اگر آدم کو اور مجھ میں فرق نہیں ہے، پر حضور رو رہے ہیں معافی معافی معافی۔ کہا جبرائیل، اچھا نہیں، لوگ پریشان ہو گئے 3 دن، یہ بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں، 3 دن مسلسل حضور نے کسی سے کلام نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، حضرت عمر، حضرت عثمان، بھائی یہ صحابی ہیں ساتھی ہیں، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں، حتیٰ کہ ان کا مولا علی سے بڑے پیار ہے، بھائی بھی ہیں۔ مولا علی بیٹھ جا، بیٹھا، اے بیٹا، مولا علی کو بلایا گیا۔ مولا علی رسول اللہ سجدے میں یہی کہتے یا امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت کا کیا بنے گا؟ ہاں، حضرت علی کوئی جواب نہیں دے رہے، 3 دن ہو گئے سجدے میں۔ حضرت علی کو لایا گیا، وہ بہت قریبی ہیں، کہا یا رسول اللہ میں علی ہوں، لیکن رسول اللہ نے علی کو بھی جواب نہیں دیا۔ قبلہ علماء علیہ سنت نے لکھا، البطول کتاب کا نام ہے، علامہ چشتی فیصل آباد کے لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر کہا گیا جاؤ زہرا کو لے کر آؤ۔ جناب زہرا کو لایا گیا اور بیٹی نے آ کر کہا بابا میں زہرا ہوں، بابا میں تیری بیٹی فاطمہ ہوں۔ کہا تو فاطمہ ہے؟ ہاں بیٹا، ہاں اللہ نے آواز دی میرا نبی ہوں، سر اٹھا ہوں، فاطمہ آئی۔ وہاں اللہ نے کہا کہ نبی میں تیری ہر امت کو اس کو بخش دوں گا جس سے زہرا راضی ہوگی۔ میرا مصائب ابھی پڑھنا نہیں تھا، بہرحال جس سے زہرا راضی ہوگی۔ تو سامعین قدر، میرا نبی شافی امت ہے، اللہ نے کہا تیری امت کو میں بخش دوں گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، انشاءاللہ بولے انشاءاللہ، وعدہ ہے اللہ کا۔ رسول اللہ کے صدقے جنت واجب، جنت ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ تھوڑا بہت دھول دھلا ہو کے انسان جنت پہنچ جائے گا، لیکن محبت اہل بیت شرط ہے، حسین کی محبت۔ تو میں یہاں کہہ رہا تھا کہ شافی امت ہے، ہمارا نبی ہے نا، شفیع الامم، اس نہیں کا نا۔ تو یہ حدیث کتاب میں پڑھتے ہیں، جب حسین آئے تو کیا کہا؟ شافی امت، شافی محشر، یہ امام حسین کا لقب ہے۔ حدیث کتاب میں آپ دیکھیں، رسول نے فرمایا اے اہل محشر کی شفاعت کرنے والے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی شافی ہے، نبی کہہ رہا حسین شافی ہے، تو اللہ بتا دیا کہ رسول اسی کی شفاعت کریں گے نا جس پر حسین راضی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا بندہ حسین کو ستائے، حسین کو تنگ کرے، حسین کے مشن پہ لگ جائے اور شفاعت لینے کی دعا کرے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کیا حسین سفینۃ النجاہ، اب سمجھ آ گئی؟ نجات کی کشتی ہے حسین، نجات کی کشتی۔
दूसरे मान में हुसैन ने बताया, रसूलुल्लाह ने बताया, अगर निजात चाहते हो, अगर जन्नत जाना चाहते हो, अगर कामयाब होना चाहते हो, तो दुनिया में वाहिद बेड़ा हुसैन का है, उस पर सवार हो जाओ। ये ट्रांसपोर्ट चलती है, कोई पहुंचती है किसी मंजिल पे नहीं पहुंचती है, कि ऐसी गाड़ी आती है तो आप दूसरे को कहते हैं उस पर सवार होना, वो तुझे मंजिल पर ले जाएगी। रसूलुल्लाह ने इशारा दे दिया कि बेड़ा हुसैन के बेड़े पर बैठना। सामने कद्र सफीना शरा कर दूं 2-4 मिनट। इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन हिदायत का चिराग है और निजात की कश्ती है। हुसैन हुसैन करो, निजात पा जाओ। दूसरे में शार्ट जुमला, जन्नत जाना चाहते हो तो हुसैन का दामन पकड़ो। इमाम से पूछा गया, छठे इमाम से, मौला ये आपने कहा हुसैन, नाना आपके नाना ने कहा कि हुसैन निजात की कश्ती, कि आप निजात की कश्ती नहीं? इमाम ने फरमाया कुल्लुना सुफन निजात, हम सब निजात की कश्तियां हैं, लेकिन सफीनतुल हुसैन औसा व असरा, हुसैन का बेड़ा बड़ा भी है और तेज भी है। अब आप लोग नहीं समझे भाई, बड़ा बेड़ा है। हुसैन के जिक्र पर जनाब कितने लोग सो जाते हैं, हुसैन का जिक्र पे लोग शिया हो जाते हैं, मोमिन हो जाते हैं, मार्फत हासिल करते हैं। किसी को पूछो अली नकी कौन है, नहीं पता होगा, जब हुसैन का पता पूछेंगे तो पता होगा। तो इसका इमाम खुद फरमाया कि हम सब निजात के ले जाएंगे, लेकिन हुसैन का बेड़ा बड़ा है। और हुसैन का बेड़ा जो है, आगे फरमाया कि बड़े बड़े समंदरों से टकरा जाता है। इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा व सफीनतो निजात, सामने कादर कश्ती। अब मैं 2 जुमले करने। सफीना बेड़ा, आप में कोई ना कोई तो बैठे ही होगा, कश्ती में बैठे। समंदर कराची तो गए ही होंगे ना। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा समंदर के ज़रिए इराक गया, बेड़े पर, वो बड़ा बेड़े पर। बहरहाल कश्ती निजात की कश्ती है नहीं, है या नहीं? इमाम हुसैन क्या है? आप इमाम हुसैन के साथ हैं। जो दुनिया में होता है वो आखिरत में भी, कुरान में लिखा है। ये नहीं है कि यहाँ हुसैन हुसैन करें, वहाँ किसी और के साथ खड़े होंगे, नहीं। अल्लाह कहता है जिसने मन अहब्बा हजरन फहुवा मअहु, जिसने किसी पत्थर से भी मोहब्बत की ना, क़यामत के दिन उसके साथ होगा। हम तो हसन हुसैन से मोहब्बत, हाय हाय, हम तो हम सबके हाल से मोहब्बत करते हैं। क़यामत के दिन उठना इन्हीं के साथ है। तवज्जो फरमाएं। लेकिन आप देखें, आप हुसैन की कश्ती पे सवार हैं, यानी आप समझे ये सारा एक बेड़ा है और हुसैन की कश्ती पर सवार। तवज्जो। अब मिसाल दी है, थोड़ा सा सुन ले। जब आप समंदर में या कश्ती में बैठते, पहली बात तो ये कि अपना इख्तियार ख़त्म हो जाए। आय हाय हाय यार, आय हाय हाय, दो जुमलों में पैगाम है, अगर समझ सकते। हाँ, अब बैठना है तो कश्ती चलाने वाले के मुताबिक। इधर बैठो, इधर नहीं बैठ सकते, नाच कूद नहीं सकते, बैलेंस अनबैलेंस नहीं कर सकते। अब बैठना है तो कश्ती वाले के मुताबिक, आजादार बनना है तो हुसैन के मुताबिक, अपने मुताबिक नहीं। यार अरे बोले नहीं, अब बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था, अब बोले नहीं है। जो बोल सकता है, अगर मैं आजादार हूं, मैं क्या है भाई तुम? कभी ये देख हुसैन क्या चाहता है। छोड़ दे, इतनी देर में मजमा सारा तेरी तरफ हो जाए। तवज्जो मेरी तरफ, हुसैन जाने दे कपड़े, कुछ मेरी तरफ हो जाओ, इधर आ जाए वापस। तवज्जो है, सलवात भेजे बार मजलिस सफीनतुन निजात, सब कश्ती पर सफार हैं या नहीं? तो अब हुसैन के मुताबिक आपने बैठना है। मजलिस में कैसे जाना है ये मासूम बताएंगे। मजलिस में आओ वुजू करके आओ, मजलिस में आओ तहारत करके आओ,
مجلس میں، کیونکہ مجلس میں جانے والا ایسا ہے جیسے اہل بیت کے گھر جا رہا ہے. جیسے مسجد جاتے ہیں نا، پیاز نہ کھاؤ، لہسن نہ کھاؤ، تھوم نہ کھاؤ، دوسروں کے لیے سر درد نہ بنو. مجلس میں بھی آنے کے آداب ہیں. مجلس میں ایسے جاؤ جیسے حسین کے پاس جا رہے ہو، ایسے جاؤ جیسے اہل بیت کے گھر جا رہے ہو. طہارت، نجاست، پاک صاف، غسل وضو کر کے مجلس حسین کی زینت بھلو. توجہ ہے سامعین قدر، یہ کشتی نجات ہے. امام حسین علیہ السلام نے، اللہ اکبر، یہ کشتی نجات جو ہے یہ کیوں، یہ جو چلی ہے مدینے سے، ہم ایک جملہ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. امام حسین کے لیے ایک جملہ ہے نا، اے آدم کا وارث، آگے ہے اے نوح کے وارث جو نجی اللہ ہے. اے حسین تو نوح کا بھی وارث ہے، وہ نوح جس کی کشتی پار لگ گئی تھی. شاید میں نہیں سمجھا پا رہا. ان الحسین مصباح الہدی. توجہ پر پہلے یہ سمجھیں، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک جملے میں سمجھنا. حضرت نوح بزرگ نبی، 2500 سال ان کی عمر تھی. انہوں نے بڑی محنت کی، لوگوں نے بڑا ستایا، 80 بندے ایمان لائے. توجہ ہے، جب وہ اللہ نے ان کافروں نے ستایا، حضرت نوح کشتی بناتے تھے اور وہ آ کے کبھی لکڑی اٹھا لیتے، کبھی شیاطین تنگ کرتے، بڑا ستایا نبی کو. خیر اللہ نے کہا کہ اب کسی نے ایمان نہیں لانا، جاؤ میرا نبی تو کشتی بنا. ابھی میں نے تقریر شروع کی، آپ تھک گئے. توجہ ہے، یا تو کشتی با، حضرت نوح نے کشتی بنائی اور وہ کافروں نے بڑا تنگ کیا، شیطان آئے، بہرحال من گئی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کل طوفان آئے گا. طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا، یعنی پوری زمین پہ اللہ نے نا ایک پانی پانی، تو پانی اتنا کہ پہاڑوں پہ، اور اس وقت بھی لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے. نوح علیہ السلام کا بیٹا تو کہتا ہے مجھے پہاڑ بچا لے گا. پہاڑ نہیں بچایا کرتے. حضرت نوح کا بیٹا چڑھ گیا جناب، تو وہ کہا انہو لیس من اہلک، کہ نبی کو کہا یہ گیا جڑا تیرے نہیں ہے نا، وہ تیرے اہل ہی نہیں ہے، دفع کر. توجہ ہے، توجہ توجہ توجہ. بڑا طوفان آیا جناب. میں نے حسین کو سمجھانا ہے، بڑی محنت والی تقریر ہے. طوفان سمجھیں، بہت اندھیری، آندھی ہر طرف، پھر پانی ہی پانی، کشتی جناب کبھی وہ ہر مخلوق سے. اب وہ میں حضرت نوح کا کبھی پھر اشرف پڑھا، وارث، زیارت وارث انبیاء، زیارت اس پر پڑھوں گا حسین وارث انبیاء پہ، اس میں ایک تقریر آتی ہے بڑی اچھی. تو حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ گئے، چند مومن بیٹھ گئے، اور جوڑا جوڑا انہوں نے جانوروں میں لیا، ان کو بٹھا لیا اور سوار. کشتی جناب وہ بھمر سے نکل گئی، آخر طوفان تھم گیا. تو حضرت نوح کا لقب پڑا نجی اللہ، جو ایسے طوفان سے نکال کے لے جائے. اوئے ہوئے ہوئے بھائی جان اللہ کا واسطہ، جو ایسے طوفان سے نکال کے لے جائے اسے نوح نجی اللہ کہتے ہیں. اب رسول کہہ رہے ہیں ماسل و اہل بیتی کماسل سفینت نوح، میری اہل بیت نوح علیہ السلام کے سفینہ کشتی کی طرح ہے. میرے اہل بیت من رکبہا، جو میرے اہل بیت کے ساتھ ہو جائے گا، اس کشتی پر سوار ہو جائے گا، فنجا، وہ نجات پا جائے گا. ومن ترکہا فغرقا، جس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، یعنی اہل بیت کا دامن نہ پکڑا، وہ غرق ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ثقیل اردو تو نہیں ہے. اچھا، اب حضرت نوح، حضرت آدم کے بعد دوسرے بڑے نبی، توجہ، اولی العزم نبی، صاحب شریعت نبی،
پہلا صاحب شریعت نبی، شرع لکم من الدین ما وصینا بہ نوحا، یہ پہلا صاحب شریعت نبی ہے، والذی اوحینا الیک، دوسرا محمد، واوحینا ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، 5 اولے العزم نبی ہیں جو صاحب شریعت ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے اولے سے 5 نبی بھی چنے ہیں تو عدد 5 کو ہی رکھا ہے۔ اچھا بڑی ضرورت ہے اشاروں میں نقطوں میں سمجھنے کی۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ، اب رسول نے کیوں کہا؟ ہمارے نبی نے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت وہ نوح کی کشتی کی طرح جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات، اور جو اہل بیت کو چھوڑ جائے وہ غرق ہو گیا، یعنی نوح نجات پا گئے، پوری امت غرق ہو گئی۔ ادھر اہل بیت نجات پا جائیں گے یا ان کے ساتھی باقی غرق ہو جائیں گے۔ ادھر ہی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، میرے اہل بیت میں پھر حسین کے لیے الگ فرمایا، آیا یعنی اہل بیت میں سے بھی حسین الگ ہے، اور جب 12 اماموں کا نام پڑھو گے وہاں بھی اکیلا حسین۔ توجہ ہے، وہاں بھی اکیلا حسین ہے، حسین کی کشتی الگ ہے۔ بھائی گلاس میں بہت رہنے لے، توجہ میری طرف ہے، حسین کی کشتی میری طرف، جملہ بڑا قیمتی ہے بھائی، چھوڑ دے بات کو، میری توجہ رکھے گا۔ حسین کی اہل بیت کیا کہہ رہا ہے؟ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہیں، وہ نوح کے بیڑے کی طرح، کشتی نوح کی طرح، جو اس وقت سوار ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ رسول فرما، اب یہ رسول نے فرمایا کیوں؟ ان المصباح والسفینۃ نجات، اصل میں حضور دیکھ رہے تھے امام حسین کے آتے آتے یہ امت ایک بنو امیہ کے طوفان میں آ جائے، شرح کرنے کی ضرورت۔ طوفان ابھی سمجھ چکے، یہ امت مسلمانوں کے جو حالات ہو جائیں گے، یہ طوفان، اور طوفان کس کا؟ بنو امیہ۔ آپ پہلے خلیفوں سے لے کر یزید تک چلے جائیے، پھر نہیں صرف سمجھنا ہے، یہ امیر شام جو یزید کا باپ ہے، توجہ ہے، اب سننا ہے، ایسے جملہ نہیں کہنا، مہربانی صبر کریے۔ صلوات، اپنے کو صلوات بھیجا کرے، وہ توجہ کر، جلدی کر، صلوات بھیجے بار محمد۔ صلوات اللہ علیہ، توجہ فرمائیے گا، کیوں کہا کہ یہ کشتی چلائیں گے؟ وہ میرے اہل بیت کشتی، حسین نجات کی کشتی۔ ہوا کیا؟ ایک طوفان آیا اس امت پہ جیسے نوح کی امت پر آیا۔ کیسے آیا؟ امیر شام کی حکومت ہے، اب امام حسن کی شہادت کے بعد کربلا تک آپ دیکھ لیں کتنے سال بنے، ان کا اتنا بنو امیہ کا اتنا خوف تھا، اتنا پہرا تھا کہ یزید کی حکومت آپ کے ایران سندھ سے لے کر ایران بھی اس کی حکومت میں فل، اس وقت عراق بھی، مدینہ بھی، مصر بھی، مکہ بھی، افریقہ بھی، توجہ ہے، جہاں تک مسلمانوں کی بستیاں یہ شہر تھے ان پر ان کی حکومت قائم ہو گئی، پریشان ہو گئے۔ یزید کے والد نے بڑی محنت، ٹھیک ہے، خلافت چھوڑ کے ملوکیت کی طرف آئے، مالک بادشاہ بننا، بہت بڑا کام کیا انہوں کی جگہ پہ، توجہ ہے، ہر طرف ان کی دہشت، یعنی وہ بچے جو بچے تھے پھر جوان ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال اس کی حکومت رہی ہے، پھر اس نے یزید کو دے دیا، مرا ہر طرف۔ ہوا کیا؟ یہ جو صاحب ہیں جو جا رہے ہیں
انہوں نے اتنا وہاں پہ کام کیا، خوف کا کام، کہ جو بولتا تھا اس کا سر، امام حسن شہید ہو گئے، صحابہ کرام کو شہید کر دیا، حتیٰ کہ الفروق کتاب ہے اس میں لکھا کہ رسول کے ممبر کے سامنے لوگ آ کر حسن حسین کو برا کہتے تھے، اتنا ان کا خوف تھا۔ وقت گزر گیا صاحب کا، پھر یزید آ گیا۔ جب یہ آیا امت اس کے بنو امیہ کے اس عذاب میں آ گئی، اس طوفان میں آ گئی کہ ہر طرف ظلمت چھا گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ کا کردار چھپنے لگ گیا، جو انہوں نے محنتیں کی وہ اہل بیت کا کردار ختم ہو گیا۔ یزید جیسا بندہ بیٹھ جو کہہ رہا ہے کہ ویل للمصلین، قرآن میں یہ تو آیا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، شراب پینے والوں کے لیے اللہ نے ہلاکت کی بات ہی نہیں۔ ایسا بندہ کہتا ہے جو کہتا ہے جس سے چاہو نکاح کرو، عورت عورت ہی ہے۔ ایسا بندہ جب تخت پہ بیٹھ جائے جو کہے کہ میں جیسا چاہوں ویسے لکھتے جاؤں وہی دین ہے، پھر حسین اٹھے۔ اب بتائیں اس وقت حسین کیا کرتے؟ اب حسین نے جو کہا وہ یہ حدیث ہے، اللہ ترون، امام حسین کا فرمان ہے، ان الحق لا یعمل بہ، تم دیکھتے نہیں حق پر کوئی عمل نہیں کر رہا، بلا ان الباطل لا یتناہی عنہ، اور باطل اتنا مضبوط ہو گیا کہ کوئی جا کے اسے روکتا نہیں۔ اب آپ سمجھیں، میں جملہ 10 دفعہ میرے ذہن میں زبان پہ آیا لیکن شرح رہ جاتی تھی، ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ چراغ تھوڑی زبان کیا چراغ نو دیوا، حسین بس آخری لمحات ہے، حسین ہدایت کا چراغ ہے، چراغ، یا اللہ۔ اچھا یہ ہے مصباح، ان الحسین مصباح نکلا ہے صبح سے۔ صبح جانتے ہیں آپ، تو آپ زیادہ جانتے ہیں، شہر والے تو سوتے ہیں اس سے ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، آپ صبح جب یعنی ساری رات کے اندھیرے کو ظلمت کہتے ہیں، اندھیرے کو سارا اندھیرا چلتا ہے، پھر صبح صادق ایک کرن آتی ہے، وہ زمین پہ روشنی ڈالتی ہے، ایسے اندھیرے میں جو روشنی دے اسے مصباح کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرما دیا میری امت پہ ظلمت کا اندھیرا چھا جائے گا، جاہلیت کا اندھیرا، کہیں کفر کا اندھیرا، کہیں منافقت کا اندھیرا۔ اس وقت جو حسین کو چراغ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، اس وقت جو ہدایت چاہتا ہے، میں بتا رہا ہوں وہ حسین کو اپنا ہاتھی بنا ہے۔ اس لیے کہ اس کے یزید ہے سامنے، اور یزید کی عمر کتنی ہے؟ 30 سال۔ کہاں 30 سال کا ایک لڑکا، اور کہاں اتنی بزرگ شخصیت۔ ہم تکرار کر کر کے کبھی بتایا ہی نہیں امت کو، لوگوں کو، بھائی ایک بزرگ شخصیت بنی ہاشم کی، شبیہ رسول۔ ارے مدینے میں شخصیت بیٹھی ہے مسلمانوں، اتنا تو سوچو، خود ان کے حضرت پناہ مانگتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایسے لڑکوں کی حکومت سے اللہ میں پناہ دے، کیا ہوگا؟ وہ اس نے وہی کیا جو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایمان میں حسین ہدایت کا چراغ، یعنی اس وقت اگر کسی یعنی امت کو اگر کہیں سے کوئی روشنی کی امید ہوئی وہ حسین ہے۔ اب حسین علیہ السلام کو جب ولید نے بلایا، یزید کا پیغام آیا تو حسین کو بلاؤ مدینے میں۔ یہ ولید کون ہے؟ یزید کا کزن ہے، مسیر کزن ہے اس کا، ٹھیک ہے، ان کی اپنی حکومت ہے بنو امیہ۔ اس نے بلایا، اس نے کہا کہ حسین تیری بیعت کا سوال ہے۔ کمال ہے میرے مولا کا، میرے مولا نے کمال جواب دیا، اور میرے مولا پہ لاکھوں سلام۔ میرے مولا نے اس کی آنکھوں، حالانکہ کہہ دیتے میں بیعت نہیں کرتا، جاؤ اپنے کام سے کام رکھو۔ میرے مولا نے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ کمال ہے، وہی ہے۔ مولا خطبہ کیا دیا؟ ایھا الامیر، اے امیر، وہ عربی میں جو کہتے تو جو حاکم اس وقت بیٹھا، نحن اہل بیت النبوہ، توجہ، ہم نبوت والے۔ اس جملے میں سمندر باندھا، یعنی حضرت آدم سے لے کر رسول تک جو نبوت آئی ہے، نبا کہتے ہیں خبر کو، یہ بھائی سعودیہ ہوتے نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا جو خبر لائے، نبی اسے کہتے ہیں جو اللہ کی۔ کہا رسول حسین نے جواب میں، ہم ہیں
अहले बैत नबुवा, नबुवत हमारे घर, आदम की नबुवत हमारे घर, नूह की नबुवत हमारे घर, जो नबी वगैरह आया हमारे घर, बाबा हम तक रसूल। फिर कहा मादिन रिसाला, हम रिसालत का मरकज है। मतलब रसूल कहते हैं, रिसाला कहते हैं पैगाम को, अल्लाह का जो भी मैसेज आया पैगाम, वो उसका मरकज हम है। तवज्जो फरमाइएगा, उसने बैत का सवाल किया, लेकिन इमाम हुसैन ये क्यों कह रहे हैं आदम की नबूवत हमारे घर, नूह की नबूवत हमारे घर, मूसा की नबूवत हमारे घर, जो भी खबर हमारे घर। तवज्जो तवज्जो, कहा कि मुख्तलिफ मलाइका, फरिश्ते हमारे घर आते जाते, मंज़िल वही हम हैं, हमारे घर वही आती। इस तरह उसको खुतबा देकर कहते हैं तू किसकी बैत का कह रहे? यजीदुन रजुलुन शारिबुल खम्र, वो शराब पीने वाला, मुअलिन बिल फिस्क, जिलानी फिस्क करता है। इमाम हुसैन ने उसके जवाब में ये कहना कि नहनु अहले बैत नबुवा, ज़माने को बता दिया कि मोहम्मद का वारिस मैं हुसैन। अब मोहम्मद का को दीन अल्लाह की मसलहत है। अब यजीद बैठ गया, क्या हुसैन भी बैठा रहे? इमाम ने कहा मिसली ला युवाया मिसला, मुझ जैसा जैसे की बैत नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का वारिस, कहाँ रसूल की जुबान चूसने वाला। ओ खुदा के बंदे, ओ मुसलमानों, मरना है, थोड़ा सा सोचा करो। कहाँ यजीद, कहाँ काबे से जा मिला है तेरा आस्था हुसैन, कुरान बन गया है तेरी दास्तां हुसैन। आवाज़ अंबिया न पहुंची जहां तलक, पहुंची हैं तेरे खून के छींटे वहां। इमाम हुसैन ने बड़ी कुर्बानी दी। इंसान, अल्लाह अकबर, सफर में हो ना, और साथ बहन हो, सिर्फ एक बहन नहीं, कई बहनें हो, बेटियां हो, भतीजियां हो, सफर इंसान के लिए बड़ा भारी हो जाए। कोई मुसीबत ना हो, कोई मुसीबत ना हो, ना रास्ते में, सिर्फ बीवियां साथ हो। आपको क्या पता जंगलों का सफर, आपने सफर नहीं किया, सऊदी अरब के सहरा, उर्दन के सहरा, शाम। हुसैन के लिए बड़ा मुश्किल है सफर, खुद सफर मुश्किल है। ज़ैनब साहब जनाब ज़ैनब, वो हंसती है कि बाबा अली ने कहा था कि जब बीबी का कद हुआ, कहा कि जब हुसैन सफर करे तो ज़ैनब को याद, क्योंकि हुसैन का मिशन बचता ही नहीं अगर ज़ैनब ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे मैं सिर्फ एक जुमला पढ़ना है, मसला फिर पढ़ेंगे कभी मौका मिला। मक्तल में किबला अली अकबर के लाशे पे इतना नहीं तड़पे, मैं बड़े जिम्मेदारी से जुमला, अली अब्बास मौला के लाशे पे भी नहीं तड़पे। एक ऐसा दुख है हुसैन के सीने में जिसको जनाब सैयदा एक जाकिर को कहा था। अल्लाह जाकिर मक्के से पढ़ता था, जाकिर पाकिस्तान का नहीं, अरबी जाकिर जो जिक्र करने वाला, उसे कहते हैं तुम मेरे हुसैन की बड़ी मुसीबत नहीं पड़ी। क्या कहा? मेरे हुसैन की बड़ी मुसीबत नहीं पड़ता। कहा मौला हुसैन सारे मसाइल पढ़ता हूँ, बीबी से कहा कजाली सारे पढ़ता हूँ, आप बताएं कि हुसैन की सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? कहा हुसैन के लिए वक्त बड़ा मुश्किल था, बड़ी मुसीबत का था जब ज़ैनब को अलविदा करा। नहीं तवज्जो नहीं, जो ज़ैनब मदीने से साथ, मक्के से साथ, सफर में साथ। अब हुसैन घर में कैसे जाके बताऊं ज़ैनब मैं जा रहा हूँ, मेरा आखिरी वक्त है ज़ैनब।
یہی وجہ ہے جب آسمان جب گئے نا سلام کرنے آسمان کی طرف منہ کر کے کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں جسم پورا جسم جو زخموں سے بھرا ہوا ہے، پیشانی میں تیر لگا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کوئی بی بی مر نہ جائے لیکن جانا بھی ضرور ہے۔ مشکل وقت تھا زینب کو خدا حافظ کہنا، رونے والوں حسین کا جگر پھٹ رہا تھا۔ بہرحال کہا میرا آخری سلام، بیویوں نے ماتم کیا، کوئی بی بی کہتی واہ محمدہ، کوئی کہتی واہ علیہ۔ رونے والوں ہاں حسین کے دل میں غم کیا تھا جس کے لیے تڑپ رہے تھے، کہا کہ مولا میری بہنیں میری بیٹیاں اب کس کے حوالے، میرے اللہ تیرے حوالے تیرے حوالے۔ اور رونے والوں حسین کے دل میں کیا شام غریبہ نہیں تھی کہ میری شہادت کے بعد ان کی چادریں لوٹ لی؟ رونے والوں یہ شہادت شام غریبہ، اپنے مصائب سنے ہوں گے سب سے بڑے شام غریبہ، لیکن بھائی شام غریبہ کا مصائب سے بڑھ کر جو مصائب تھا وہ 11 محرم کو تھا۔ کسی نے نہیں سنایا ہوگا، کسی نے نہیں سنایا۔ 11 شام غریبہ چادر لوٹے کی آگ لگ گئی، سب کو چاول سن لیا، لیکن علی کی بیٹی کے لیے وہ دن بڑا دن تھا۔ جیسے سورج طلوع ہوا زینب کے سر میں چادر نہ تھی، رو کر کہتی ہے سجاد میں کیا کروں، میرے سر میں چادر نہیں ہے۔ دیکھیں آپ نہیں سمجھے، میں شرح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھیں یہ 4 دیواری ہے، عورت کا پردہ 4 دیواری ہوتی ہے، پہلے چادر ہے پھر 4 دیواری ہے، 4 دیواری نہ رہے خیمہ ہے، خیمہ نہ رہا پھر رات تو تھی، لیکن جب رات گزر گئی فوج نے ڈول بجانا شروع کیے، سیدزادیوں کے چبال کھلے ہوئے۔ اب بیویاں نے کیا کیا، ایک دوسرے کی بغل میں سر دیا، پہلی دفعہ ننگے سر، ایک طرف امت ہے ایک طرف سیدزادیاں ہے۔ اور رونے والوں بیویاں سجاد کے پاس آ گئی اور کہا سجاد زینب جائے تو کہا جائے، سر میں چادر نہیں، کہا ماں سر نیچے کرو اور کربلا کی اپنے بالوں کو کھولو، کاہی بال دیے نا، اب ان کا پردہ بنا اور اتنی مٹی ڈالو کہ تمہارے بالوں کی سیاہی چھپ جائے۔ کربلا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگ جو بیویاں ہم نے دیکھا ہے وہ خاک کربلا ڈال رہی ہے، وہ زینب کا پردہ بنی۔ اس امت سے یہ کربلا کی مٹی جس نے زینب کے بالوں کا پردہ گیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ دعا مانگے مالک میرے بھائی کو، اس مجلس بڑی مجلس ہے، مقدمہ اس کی نیت اس کے اخلاص بڑا خلوص تھا، مالک اس کے مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔